میرا محتاج نہیں، ہماری ایسی زبانیں نہیں، ہزار بار بچویم تہنز مجھ کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز، ہم ایسے قابل ہی نہیں۔ اللہ فرماتے تجھ سے اس لیے کہہ رہا ہوں میرے حضور، میرے محبوب کا تذکرہ کر، میرے حبیب کا تذکرہ بلند کر دس پہ، تاکہ تجھ پہ رحمتیں بھیجوں، تجھ پہ برکتوں کا نزول فرماؤں۔ لیکن وہ تو وہ ہے، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسرا کی منڈیروں کو ہلایا جس نے، وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت، خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے سبھی حضرات، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں سبھی حضرات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل تعظیم حضرات علماء کرام، گجرانوالہ اور مضافات سے تشریف لائے ہوئے خالص نظریاتی سنی دوستو، السلام علیکم۔ آج کافی عرصہ کے بعد برادر عزیز حافظ محمد عمر عباس حافظہ اللہ، ان کی اور ان کی فیملی کی طرف سے سجائی ہوئی اس خوبصورت محفل حمد و نعت میں آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ برادر عزیز فخر القراء، استاذ القراء، مداح رسول عربی قاری ارشد محمود صفتر حافظہ اللہ، ان کا بھی شکریہ کہ ان کی مشاورت سے یہ محفل ہوتی ہے۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اللہ قبول فرمائے۔ جیسے کہ وہ بھی تذکرہ کر رہے تھے کہ محفل حمد و نعت بھی ہے، اور عزیزم حافظ عمر عباس صاحب کے والد محترم ہر دل عزیز شخصیت تھی حضرت مولانا قاری احمد علی شاہد صاحب علیہ الرحمہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمتیں برسائے۔ حجاج کی بہت عرصہ بے لوث خدمت فرماتے رہے، اور یقیناً یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات ہے۔ انتہائی نیک سیرت تھے، اور دینی اور مذہبی لوگوں کے ساتھ بہت محبت فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے۔ ترتیب کے مطابق میری گفتگو کے لیے آدھا گھنٹہ بچا ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی آدھے گھنٹے میں ہی آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کروں۔ محفل حمد و نعت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، حضور کا تذکرہ پہلے بھی ہو رہا تھا، پھر بھی ہوگا۔ میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوا، کوئی اور خطیب آ جائے، مقرر آ جائے، واعظ آ جائے، وہ بات کریں۔ چند ایک خطیب ہیں جو عالمی سطح پر ہیں، چند ایک خطیب ہیں جو ملکی سطح پر ہیں۔ ویسے ہر مسجد میں ہر جمعے کو خطبہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت زمین پر، دھرتی پر اربوں انسان موجود ہیں۔ میں پہلا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ ہم نے کیا حضور کی تعریف میں چند گھڑیاں گزارنی ہیں۔ اگر اربوں کے اربوں انسان، جن میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، دہریے بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ تمام کے تمام انسان مسلمان ہو جائیں، اور پھر یہ تمام کے تمام مسلمان، اربوں مسلمان خطیب بن جائیں، اور پھر حضور کا تذکرہ شروع کر دیں، ان کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، میرے آقا کی زلف کا تذکرہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔
ذرا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. مجھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے جیسے ہی میرے عزیز ہیں، ابھی آپ نے تلاوت سنی قاری سلمان صاحب، وہ جب تشریف لائے تو کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ خاموش کیوں ہیں. گجرانوالہ کا یہ مزاج تو نہیں سنا. میں نے کہا آپ نے سنا نہیں، ہم نے یہ دیکھا نہیں. خاموش شاید اس لیے ہیں کہ انتظار میں ہیں، مراقبے میں ہیں، ذکر کر رہے ہیں کہ عمرے کا ٹکٹ نکل آئے. ایسا ہی ہے. میری دعا ہے اللہ کرے سب کا ٹکٹ نکل آئے، لیکن اتنے ٹکٹ ہیں نہیں. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، اللہ سب کو مدینہ لے جائے، مکہ لے جائے. لیکن تھوڑا سا ذرا مسکرا کے بولتے رہیے تاکہ میں اپنی بات پوری کر سکوں. میں نے عرض کیا کہ اگر اربوں کے اربوں انسان مسلمان ہو جائیں، پھر وہ سارے کے سارے مسلمان خطیب ہو جائیں، پھر وہ حضور کا تذکرہ شروع کریں، ان سب کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، میرے آقا کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ رب العزت جس کی تعریف خود فرمائیں، اللہ فرمائے محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا. گویا اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں، محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا. نہیں میرے محبوب، تیرا ذکر کرنے سے تو ذکر کرنے والا بلند ہوا. ورنہ ہمیں کون جانتا تھا؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، ہمیں کون جانتا تھا. اللہ اس لیے فرماتے محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری شہرت کسی خطیب کی محتاج رہے، تیرا چرچا کسی مقرر کا محتاج رہے، تیری سیرت کسی مصنف کی محتاج رہے، تیرا کردار کسی مؤلف کا محتاج رہے. نہیں میرے پیارے محبوب، والضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، واللیل کی زلفوں والے محبوب، ما زاغ البصر کے کجلے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، طٰہٰ کی جبیں والے محبوب، علم نشرح کے سینے والے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، میرے پیارے محبوب، حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب، ابو بکر کی گودی میں سونے والے محبوب، میرے لاڈلے محبوب. ورفعنا، بولیے ذرا میرے ساتھ، ورفعنا. سٹیج بھی تھوڑا سا بول جائے تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں ماشاءاللہ. آنے پہ بھی نیکیاں، بولنے پہ ذرا اور نیکیاں ہو جائیں گی. ورفعنا. اچھا یہاں پہ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ سے، تھوڑا سا دھیان رکھیے گا میری طرف. کچھ لوگ ماشاءاللہ مراقبے سے نکل آئے. ناراض تو نہیں بیٹھے مجھ سے؟ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، جو میرے ذمہ ٹائم ہے اس کے مطابق 20 منٹ رہ گئے. نہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے صرف خوش رہنا ہے. ورفعنا، اللہ نے ذکر بلند کر دیا. اللہ یہ نہیں فرما رہے کروں گا، نہیں کر دیا ہے. کر، اب تھوڑی سی توجہ مجھے دینا. سوال ہے جب اللہ نے ذکر بلند کر دیا ہے تو پھر میں کیوں بولوں؟ جزاک اللہ. میرے بولنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے آنے سے کیا ہوگا؟ ہم ذکر نہ بھی کریں، حضور کا ذکر کم ہو سکتا نہیں. یہ ہو سکتا ہے نہیں. میں کیوں بولوں؟ ہم کیوں آئیں؟ ہم کیوں زور لگائیں؟ ہم کیوں نعرہ لگائیں؟ ہم کیوں تقریر کریں؟ ہم کیوں نعت پڑھیں؟ سوال تو ہے نا. وہ ذکر تو بلند ہو گیا. میں اس پر ایک دلیل دینے لگا ہوں آپ کی. اسی توجہ کی ضرورت ہے جو اب توجہ آئی ہے. سٹیج والوں تھوڑا سا دھیان رکھیے گا طالب علم کی طرف. اللہ رب العزت نے جب آئے مبارکہ نازل فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. میں بھی بھیجدا، میرے ملائکہ بھی بھیج دین تے تسی بھی بھیجو. کوشش کرو نا، کوشش کرو نا. میں بولنا نہیں تے دلیل دین لگا. میں بھی بھیجدا، میرے ملائکہ بھی بھیج دین تے تسی دو کم کرنے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود بھی بھیجو، سلام بھی پڑھو. سبحان اللہ. میں کہہ دیتا ہوں سبحان اللہ. تم نے دو کام کرنے ہیں، سلام بھی پڑھو، درود بھی بھیجو.
یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے سوال کیا اما السلام علیکہ یا رسول اللہ فقد علمنا ہو فکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو ہم نے سلام پڑھنا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، ہم نے درود کیا بھیجنا ہے؟ توجہ ہے صاحبہ، ہم نے جو سلام پڑھنا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم نے درود کیا بھیجنا ہے؟ تو علماء سے پوچھئے گا، احادیث اٹھائیے، حضور فرماتے ہیں صحابہ قولو کہو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کبھی اس کے معنی پہ غور کیا آپ نے؟ اے اللہ تو بھیج دے، بیٹھے ہو چلے گئے ہو، اے اللہ تو، کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلو، تم بھیجو، یا ایھا الذین آمنوا صلو، مومنو تم بھیجو۔ جواب میں ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ تو بھیج دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہے نماز پڑھو، کو کہہ سکتے خود پڑھ، کافر ہو جائے گا۔ اللہ کہے روزہ رکھو، کو کہہ سکتے خود رکھ، کافر ہو جائے گا۔ لیکن یہاں بڑا جو معاملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں درود بھیجو۔ ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد، اللہ خود بھیج دے۔ سبحان اللہ، کتھون میں لے کے آواں؟ اللہم صلی علی محمد، اللہ بھیج دے۔ پہلے یہ دیکھیے کہ درود کہتے کسے ہیں؟ درود کہتے ہیں رحمت کو، درود کہتے ہیں رحمت کو۔ اللہ فرماتے ہیں رحمت بھیجو۔ جواب میں رسول اللہ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد، اللہ تو خود بھیج۔ کیوں؟ میں تو طالب رحمت، میں تو محتاج رحمت، میری پاکٹ میں رحمت ہے ہی نہیں، میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا۔ میرے پاس رحمت ہے ہی، میرے دامن میں رحمت ہے ہی نہیں، میں تو طالب رحمت، میں تو محتاج رحمت، میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جسے تو نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اچھا اللہ پھر مجھے حکم کیوں دیا؟ مجھے حکم کیوں دیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے محبوب پہ رحمت جو بھیجتا ہوں وہ تو میں جانتا ہوں، تجھ سے پوچھ کے میں نے بھیجنی نہیں، تیرے پاس ہے بھی نہیں، تجھ سے لے کے بھی بھیجنی نہیں، تجھ سے پوچھ کے بھی بھیجنی نہیں، میں جانوں، میں بھی بھیجتا ہوں۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، میرے ملائکہ بھی جاتے ہیں، 70,000 فرشتہ صبح جاتا ہے، 70,000 شام کو جاتا ہے روضہ اقدس پر، اور جو ایک بار آئے قیامت تک پھر باری نہیں آتی۔ میں بھیجتا ہوں، ملائکہ بھی جاتے۔ اچھا پھر اللہ مجھ سے کیوں کہلوایا؟ گجرانوالہ کے غیور دوستو جملہ ضائع نہ کرنا دکھ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تجھ سے اس لیے کہلوایا کہ تو بول، تو آ، تو مجھے کہہ، اللہ بھیج دے۔ ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں تجھ پہ 10 رحمتیں بھیجوں گا، تیرے 10 درجے۔ ذکر حضور کا رب نے بلند کر دیا، میرا محتاج نہیں، ہماری ایسی زبانیں نہیں، 1000 بار بچویم دہن سے مجھ کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز، ہم ایسے قابل ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تجھ سے اس لیے کہہ رہا ہوں میرے حضور، میرے محبوب کا تذکرہ کر، میرے حبیب کا تذکرہ بلند کر 10 پہ، تاکہ تجھ پہ رحمتیں بھیجوں، تجھ پہ برکتوں کا نزول فرماؤں۔ لیکن وہ تو وہ ہے، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسرا کی منڈیروں کو ہلایا جس نے، وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے، گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت، خار اس راہ کو خوشبو سے دیا کرتا۔ ورفانا، ذرا مسکرا کے کہو سائیڈاں لے بھی ادھر آلے والے بیٹھے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ ورفانا، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ اللہ یہ نہیں فرماتے کروں گا، نہیں، کر دیا، ہم نے بلند کر دیا۔ اتنا معنی ہوتا تو اتنا جملہ کافی تھا، ورفانا ذکرک، سبحان اللہ، ورفانا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ورفانا لکا ذکرک، لکا تیرے لیے،
ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے. یہ اتنا میٹھا جملہ ہے, اتنا پیارا جملہ ہے. میں کہا کرتا ہوں آپ کسی کے گھر جاؤ, کسی کے کیا اس کے گھر جاؤ جس سے محبت کا دعویٰ ہے, اور جا کے کہو میں تیرے گھر آیا تیرے لیے. کیا مطلب؟ میرا تیرے گھر آنے کا مقصد کھانا نہیں, پینا نہیں, پیغام لینا دینا نہیں, سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کچھ نہیں. میں تیرے گھر آیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے. مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے جیسے اللہ فرماتے محبوب ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے. اچھا میں جو تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا تو ہوگا وہی جو تو چاہے گا. کوئی فتویٰ نہ لگا دے, پوری بات پوری سن لینا, میرا تخیل ہے. میں جو تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا تو ہوگا وہی جو تو چاہے گا. تو چاہے گا کھا لے میں کھا لوں گا, تو چاہے گا پی لے میں پی لوں گا, تو چاہے گا یہیں پہ رہ میں یہیں پہ رہوں گا, تو چاہے گا چلا جا میں چلا جاؤں گا, کیونکہ میں تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا. مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے کیا. بعض دفعہ میں اپنا قانون بدل کے بھی ویسا کر دوں گا جیسا تو چاہے گا. تو چاہے گا نہ پتھر بول پڑے, بلوا دوں گا. تو چاہے گا نہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں بول اٹھیں, بلوا دوں گا. تو چاہے گا نہ ابو لہب کے بیٹے کو درندے چیر دے, چروا دوں گا. تو چاہے گا نہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے, کر دوں گا. تو چاہے گا نہ قبلہ بدل جائے, بدل دوں گا. تو چاہے گا نہ عمر مل جائے, دے دوں گا. ورفعنا سبحان سبحان اللہ. اپنے 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 ذوق میں ایک سوال کیا, اللہ یہ اتنی محبت محبوب کے لیے, لاکا تیرے لیے تیرے لیے. تھوڑا جا مسکرا دینا, میں جی اپنی گل نہیں شروع کی تھی, حضور دی گل کر رہے ہیں. سبحان اللہ کہہ دو. تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے. اللہ فرماتے ہیں مجھے کیا پوچھتا ہے کہ میں نے کیوں کہا, پہلے میرے محبوب کو تو دیکھ, میرا محبوب مجھے کیا کہہ رہا ہے. حضور کو دیکھا تو حضور احرام باندھ کے زلفیں کھول کے کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک. سبحان اللہ. تیرے لیے. اور اس کے علاوہ بھی یہ جو کا ہے نا, یہ جہاں پہ بھی آیا یہ تخصیص ہے. محبوب تو اس عظمت کے لیے, تو یہ رفعت تیرے لیے, یہ بلندی تیرے لیے, یہ اعزاز تیرے لیے, صرف تیرے لیے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجد کا علم نشرا لا کا صدرا کا ووضعنا عنکا وزرا کا الذی انقض ظہرا کا ورفعنا لا کا ذکرا کا انا اعطینا کا وما ارسلنا کا انا ارسلنا کا. اللہ اتنی محبت ہے محبوب کے لیے. تو اللہ فرماتے محبوب کو تو دیکھ, وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. حضور کو دیکھا تو حضور ہاتھ باندھ کے کہہ رہے تھے اللہم انا نستعینک وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ سُبْحَانَكَ. میں نے کہا مولا میں سمجھ گیا, اس نے کہا تیرے لیے, تو نے کہا تیرے, اس نے کہا تیرے لیے, تو نے کہا تیرے, اس نے کہا ان الحمد حمدے تیرے لیے, تو نے کہا ورفعنا لک ذکرک نعتیں تیرے لیے, اس نے کہا قل ان صلاتی میری نماز تیرے لیے, میرا قیام تیرے لیے, میرا رکوع تیرے لیے, میرا سجدہ تیرے لیے. تو نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میرا درود تیرے لیے, اس نے کہا ونسکی میری قربانی تیرے لیے. تو نے کہا السلام علیک ایھا النبی میرا سلام تیرے لیے. تو پھر مجھے کہنے دے ہے کس کے لیے عشوہ بلقیس تصور, یہ غمزہ رخسار جہاں تیرے لیے ہے. آرائش خد و خال ہستی کا سبب کون, یہ انجمن کون و مکان تیرے لیے ہے. چشم تحیر نے یہ سوچا کہ فضا میں شادابی گلزار طرب تیرے لیے ہے. یہ کون ہوا باعث تخلیق دو عالم, یہ ارض و سما کیوں ہے سب تیرے لیے ہے. پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم, کونین کی وسعت کا فسوں تیرے لیے ہے. ہر بحر کی موجوں میں تلاطم تیری خاطر, ہر جھیل کے سینے میں سکوں تیرے لیے ہے. ہر دشت و بیابا کی خاموشی میں تیرا راز, ہر شاخ میں زلفوں سے لٹک تیرے لیے ہے. مکہ تیرے لیے, مدینہ تیرے لیے, توقیر کا ہر ایک نگر تیرے
لیے ہے, تجھے کیا تخلیق تو رب نے کہہ دیا سارا جہاں تیرے لیے تو میرے لیے. نعرہ تکبیر, پوری محبت سے بولے نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, ذکر محمد مصطفیٰ, شان صحابہ. نعرہ تکبیر. یہ حضور کی محبت میں اس لیے بولنا کہ مجھ پہ رحمتیں ہوں, اور آج کے دور میں, فتنوں کے دور میں, میں اس محفل کی وساطت سے, عزیزم عمر عباس کی اس محفل کی وساطت سے آپ تک جملہ پہنچانا چاہتا ہوں, بلکہ اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس فتنوں کے دور میں ختم نبوت کے لیے بولنا حضور سے محبت کی علامت ہے. آہستہ بولو, آپ کی مرضی, بلند آواز سے بولو. تاجدار ختم نبوت, انہوں نے ہاتھ کٹوائے, گردنیں کٹوائی, آپ دونوں ہاتھ مجاہد ختم نبوت بن کے اٹھائیے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, شہدائے ختم نبوت, مجاہدین ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. ختم نبوت کے لیے بولنا, کام کرنا, یہ حضور سے آج کے اس دور میں محبت کی علامت ہے. تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ, اور بلند آواز سے بولیے, اور بلند آواز سے بولیے. میرے آقا آخر میں تشریف لائے. میرے آقا کے بعد کوئی نبی, صاحبان میں ایک دفعہ پھر توجہ کی بھیک مانگ رہا ہوں. میرے آقا آخر میں تشریف لائے اور آپ کو سناتے ہوئے یہ جملہ میں قادیانی نوجوانوں کو دعوت فکر دینے لگا ہوں, لیکن آپ کی آواز کے ساتھ قادیانی نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے میں اس جملے سے دعوت فکر دینے چلا ہوں. میرے آقا آخر میں تشریف لائے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا شروع میں آ جاتے. میرے سوال پہ دھیان دیجئے گا تھوڑا سا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا حضور درمیان میں تشریف لاتے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا حضور سیکنڈ لاسٹ ہوتے, ایک پیچھے رہ جاتا نبی. لیکن اللہ نے نہ شروع میں بھیجا, نہ درمیان میں بھیجا, نہ سیکنڈ لاسٹ بھیجا. یہ میں آخر بول سکتا ہوں, آپ کو بلوانا چاہتا ہوں. کب بھیجا؟ آخر میں. اس کے کئی سارے جواب ہیں, میں ایک پہ صرف اکتفا کروں گا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش ہی اتنی ہے. حضور آخر میں تشریف لائے اس لیے کہ ایک نبی کو ماننے والا, دھیان رکھنا طالب علم کی طرف, مجھے دیکھیے گا, ایک نبی کو ماننے والا اب جس وقت وہ نبی تھا, اس نبی کا ماننے والا, اس نبی کا امتی, اپنے دور کا کامل مومن. کم بولتے ہو؟ کامل مومن. ہم تو سبھی نبیوں کے ماننے والے ہیں. جتنے نبی رب نے بھیجے سارے سچے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی میرے رب نے بھیجے سارے. ماضی قریب میں شخصیت گزری ہیں علامہ خالد محمود علیہ الرحمہ. بڑا کام کیا انہوں نے عظمت صحابہ پر, ختم نبوت پر, حیات النبی پر. بڑا کام کیا. ان کے سامنے دو قادیانی نوجوان آئے اور کہتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. علامہ صاحب فرماتے ہیں مناظرہ بعد میں کریں گے, پہلے وہ باتیں نہ کر لیں جو آپ میں اور ہم میں قدر مشترک ہیں, جنہیں تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کر لیں. علامہ صاحب فرماتے ہیں تم مانتے ہو نا حضور معراج پہ گئے؟ جی مانتے ہیں. تم مانتے ہو نا حضور مسجد اقصیٰ میں گئے؟ جی مانتے ہیں. تم مانتے ہو نا کہ سارے نبی جمع تھے, حضور نے امامت فرمائی؟ جی مانتے ہیں. سارے نبی تھے؟ جی سارے تھے. مرزا بھی تھا؟ کہتے ہیں جی مرزا تو نہیں تھا. فرمایا مناظرہ کیسا؟ پہلے مرزے کا وجود تو مسجد اقصیٰ میں ثابت. تاجدار ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. میری
میں نے جس طرح پہلے ایک جملہ عرض کیا نا کہ آپ بولیں یا نہ بولیں اللہ رحمت بھیج رہا ہے، اسی طرح آپ ان کے نعرے کا جواب دیں یا نہ دیں اللہ ان پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ کون میری گل نہیں سمجھ آئی؟ اب دھیان میری طرف رکھیے گا۔ میرے آقا آخر میں تشریف لائے۔ کب تشریف لائے؟ آخر میں۔ بڑی توجہ سے سننا میرا جملہ، نہ شروع میں نہ درمیان میں نہ سیکنڈ لاسٹ، ایک نبی کو بھی بعد میں نہیں رکھا، حضور آخر میں تشریف لائے، اس لیے کہ ایک نبی کا ماننے والا اپنے دور کا کامل مومن۔ یہ کاش بعض لوگ تقریر پتہ نہیں کس نظریے کے ساتھ سننے آتے ہیں، محفل کس نظریے کے ساتھ سننے آتے ہیں، چلو کسی نے اگر ترازو رکھا ہوا ہے تو قاضی کا جملہ تولے۔ جزاک اللہ۔ ایک نبی کا ماننے والا اپنے دور کا کامل مومن، وہ مومن ہے مومن ہے مومن ہے، چل رہا ہے، اس کی زندگی چل رہی ہے، لیکن جب اگلا نبی آ گیا اب پچھلے نبی پر ایمان کافی نہ رہا، پچھلے نبی پر صرف ایمان کافی نہ رہا، اب ایمان تب مکمل ہوگا جب اگلے کو مانے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کہاں سر ہلتا ہے کہاں زبان ہلتی ہے۔ جب اگلے کو مانے گا اب کامل ایمان تب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب شروع میں آتا، درمیان میں آتا، یا ایک آدمی پیچھے رہ جاتا نبی، تو میرے محبوب کا ماننے والا، میرے محبوب کا امتی، اس کی زندگی میں اگلے نبی کے آنے پر وہ لمحہ اس کی زندگی میں آ جاتا کہ جب میرے محبوب پر ایمان ناکافی ہو جاتا، ایمان مکمل تب ہوتا جب اگلے کو مانتا، میری رحمت گوارا نہیں کرتی ہو میرے محبوب کا امتی اور اس کا ایمان ناکافی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور آخر میں تشریف، اب قیامت آئے گی، کوئی اور نبی، کوئی اور نبی، کھل کے بولیے، کوئی اور نبی، کوئی اور نبی۔ اور ایک جملہ میں نے اگلے دنوں صرف ایک محفل میں کہا، پھر ذہن میں آگے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ امت سے خارج بھی خود کو نہیں کہتے، کہتے ہم امت میں ہیں۔ صاحبان توجہ ہے، پریشان تو نہیں ہو بیٹھے ہو؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اسی امت میں ہیں، اسی امت کا حصہ ہیں۔ اچھا، امت میں سب سے افضل ہے ابو بکر، ہائے ہائے ہائے، امت میں سب سے افضل ہے جانشین مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق۔ امت میں افضل کون ہے؟ ابو بکر۔ اچھا، کہتے ہیں ہم نئی امت بھی نہیں، امت بھی یہی ہیں۔ میں قادیانی نوجوانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ مرزا ابو بکر سے افضل ہے۔ امت میں افضل کون ہے؟ ابو بکر۔ تو جو افضل ہے وہ امتی رہا اور جو مفضول ہے وہ نبی ہو گیا۔ کیا اب کہہ سکتا ہوں آپ کو؟ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ جو افضل ہے پوری امت میں وہ تو امتی ہی رہا اور جو مفضول ہے وہ نبی ہو گیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے، اب قیامت آئے گی، کوئی اور نبی، کوئی اور نبی۔ اللہ نے میرے آقا کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے اور اسے کوئی چھین سکتا نہیں ہے۔ امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے، امت میں سب سے افضل۔ امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ کھل کے بولیے، ذرا کھل کے بولیے، کون ہے؟ جسے حضور اپنا مصلی اس کے حوالے کر کے جائیں، امت اس کے حوالے کر کے جائیں۔ امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، معین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر۔
اور یہ بعض لوگ اس ابو بکر کے نام سے پریشان ہوتے ہیں، تو میں انہیں بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ اے یاری اسی نہیں لا کے دیتی حضور نہ، کچھ تے بولو یار میرے نال، اے حضور دی اپنی یاری ہے، اور یہ اتنی پرانی ہے کہ پیارے آقا جناب ابو طالب کے پاس ہیں، اور ابو طالب ایک سفر پہ روانہ ہونے لگے۔ حضور کی عمر مبارک ہے 12 سال، حضرت ابو بکر کی عمر مبارک ہے 10 سال۔ سفر پہ روانہ ہونے لگے، حضور آئے اپنے چچا کے پاس اور آ کے کہتے ہیں چچا آپ سفر پہ جا رہے ہیں، میں گھر میں اکیلا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، اکتا جاؤں گا، میں بھی ساتھ چلوں؟ ٹھیک ہے بیٹے تیاری کرو، تم بھی ساتھ آ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور آئے اور آ کے کہتے ہیں چچا آپ کے ساتھ تو قریشی ہوں گے، سردار ہوں گے، آپ اپنے کاموں میں مشغول رہیں گے، میں اکتا جاؤں گا، اجازت ہوئے تو یار نو نال لے لیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جو پہلا سفر تھا پیارے آقا کا حضرت ابو طالب کے ساتھ، جناب ابو طالب کے ساتھ، اس سفر میں حضرت ابو بکر ساتھ تھے۔ کھل کے بولیے ذرا۔ اس سے بھی 1 سال پہلے کی ایک بات، آپ کے خوبصورت بات آپ کے حوالے کروں۔ جناب ابو طالب کے پاس یمن سے ایک تحفہ آیا انار کا، سبحان اللہ، انار کا ایک تحفہ آیا، بتیجے یہ کھا لینا۔ ابو طالب کہیں کام پہ چلے گئے، واپس آئے، شام کو دیکھا انار ویسے کا ویسا پڑا ہے۔ اگلے دن چلو اگلے دن کھا لے گا، اگلے دن پھر دیکھا انار ویسے کا ویسے پڑا ہے۔ دوسرے دن پوچھا بتیجے وہ انار دیا تھا کھایا نہیں، یمن سے تحفہ آیا تھا میرے لیے، میں نے آپ کے حوالے کر دیا، کھایا نہیں۔ میں اپنے ذوق میں جو کتاب میں پڑھا وہ لفظ اور ہے، میں اپنے ذوق میں اس کا معنی جو کرنے لگا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں چچا کو، چچا لیکن کوئی بندہ چپ رہا تو منو دکھ بڑا ہوئے گا۔ حضور فرماندے نے چچا میں اس تو بغیر کیویں کھاواں جڑا میرے تو بغیر کوئی شے نہیں کھاندا۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اسنے نکاح ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جو کہتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے۔ اور ختم نبوت کے پہلے مجاہد کا نام ہے ابو بکر۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ہاں محبت ہے، انہوں نے نعرہ لگایا، آپ کا جواب ہی آہستہ ہو گیا وہ نعرہ سن کر، سبحان اللہ۔ لفظ آگے پیچھے، یہ حضور کی محبت میں کام کرنا، اللہ کرے ہم اس نہج پہ پہنچ جائیں، اللہ کرے ہم اس قابل ہو جائیں کہ ختم نبوت کے لیے کام کر سکیں۔ بول دو، بول دو یارا میرے ساتھ تھوڑا۔ میں ایک آخری بات آپ کے حوالے کر کے رخصت ہو رہا ہوں، اس کام کو معمولی مت سمجھیے گا، اس دور میں پھر سے جملہ عرض کرتا ہوں، اس دور میں حضور سے محبت کی علامت ہے ختم نبوت کے لیے آواز لگانا، ختم نبوت کا کام کرنا، اور یہ معمولی کام نہیں، یہ کوئی معمولی سے مت سمجھیے گا۔ آخری جملہ آپ کے حوالے کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ ایک نام آپ نے سنا ہے حضرت اویس کرنی کا، ماشاءاللہ حضرت رشیدی صاحب تشریف لے آئے، لیکن میں اٹھاں گا تو وہ آن گے نا، اگرچہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے۔ صاحبان توجہ ہے آپ کی، حضرت اویس کرنی، جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا لیکن حضور کا دیدار نہیں کیا۔ ایک نام اور سنیے حضرت، بس 1 منٹ صرف برداشت کیجئے مجھے، ایک اور نام سنیے،
ایک تو حضور کے زمانے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں مسلمہ کذاب، اور ایک اور نام ہے اسود انسی، سنا ہوا ہے؟ مجھے دیکھ رہے ہیں، کسے دیکھ رہے ہیں؟ دھیان میری طرف ہے، اسود انسی کا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب یمن میں ہے وہ، اور یمن میں حضور کے زمانے میں مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، ایمان لائے، حضرت عبداللہ خولانی، لیکن حضور کا دیدار انہیں بھی حاصل نہ ہوا۔ عبداللہ خولانی، اسود انسی نے گرفتار کرایا، اپنے سامنے کھڑا کیا کہ مجھ پہ ایمان لا، میرا کلمہ پڑھ، مجھے مان، میں نبی ہوں۔ اسود انسی ہر سوال کے جواب میں یوں ہو گئے کہ جیسے سن ہی نہیں رہے، بندہ بہرا ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی سوال کرتا اسود انسی، وہ یوں خاموش جیسے مجھے سنائی نہیں دے رہا، بالکل بہرا ہوتا ہے، کانوں پہ جوں تک نہیں ریں گی۔ وہ سوال کرتا رہا، 7واں 8واں سوال اس کا یہ تھا، اچھا تیرا کیا خیال ہے کہ محمد آخری نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں؟ عبداللہ خولانی جھٹ سے کہا، ہاں میں مانتا ہوں محمد اللہ کی آخری اور سچے رسول ہیں۔ اس اسود انسی نے کہا کہ میں تجھے جلا دوں گا۔ اب ختم نبوت کے کام پہ میں یہ آخری جملہ آپ کے حوالے کر کے رخصت ہو رہا ہوں، میں تجھے جلا دوں گا۔ اور باقاعدہ آگ جلائی گئی حضرت عبداللہ خولانی کو جلانے کے لیے، بہت بڑی آگ جلائی گئی، اس میں حضرت عبداللہ خولانی کو پھینکا گیا، ڈالا گیا۔ جب آگ کے شعلے بجھے، میں بڑا رک رک کے سنا رہا ہوں تاکہ ایک لفظ آپ تک پہنچے اور اللہ کرے کہ آپ اس پہ تھوڑا سا مسکرا اٹھے۔ جب آگ کے شعلے بجھے، اسود انسی اور اس کی پوری کابینہ ارد گرد کھڑی ہے، آگ کے شعلے بجھ گئے تو دیکھا عبداللہ خولانی درمیان میں بیٹھ کے مسکرا رہا ہے۔ جی یہ کام اتنا معمولی نہیں جتنا آج کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ علماء سٹیج پہ زور ڈالتے رہتے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور ہمارے تاجروں کے کانوں پہ بھی بعض دفعہ جوں نہیں رینگتی، ان کی اشیاء کا بائیکاٹ نہیں کیا جاتا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جو آپ نے درمیان میں لقمہ عطا کیا۔ اب اس کی وہ اپنی کابینہ کے سامنے کہتے ہیں کہ میں گردن اتروا دوں گا عبداللہ خولانی کی۔ کابینہ نے کہا کہ جب آگ میں تو نے ڈالا اور یہ جلے نہیں، اللہ نے محفوظ رکھا، تو تیری تلوار سے بھی اگر گردن نہ اڑی تیرے لیے اور مشکل ہو جائے گی، بہتر یہ ہے جلا وطن کر دے۔ یمن سے جلا وطن ہوئے، مدینہ پہنچے، حضور دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت عمر مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ عبداللہ خولانی آ کے جب حضرت عمر کو ملے، کہاں سے آئے ہو؟ یمن سے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہم نے سنا ہے ہمارے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ اللہ نے حضرت ابراہیم والا معاملہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم والا معاملہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں جی یمن میں ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو دوسرا حضرت عمر کا جملہ یہ تھا، قربان جائیں، حضور نے یوں ہی نہیں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ دوسرا حضرت عمر کا جملہ یہ تھا، مجھے تیرے لہجے سے یوں لگ رہا ہے کہ وہ جو ہم نے واقعہ سنا ہے وہ تیرے بارے میں ہی تھا۔ اور اس وقت رکت آمیز مناظر تھے مسجد نبوی کے۔ عرض یہ کرنے لگا تھا کہ ختم نبوت کے کام کے لیے اللہ رب العزت نے وہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ اللہ نے نصرت کی تھی وہی حضرت عبداللہ خولانی کے ساتھ ہوئی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ختم نبوت کے لیے، حضور کی عزت و ناموس کے لیے آپ آواز اٹھائیں، ہم مل کر آواز اٹھائیں، تو کیا اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آئے گی؟ یاد رکھیے، میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ اور اپنا واضح ایمان آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس عقیدے
پر اس حضور کی ناموس کی بات پر اگر مال لگتا ہے لگ جائے، اولاد ذبح ہوتی ہے ہو جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن اس عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہ پہلے تھا نہ اب ہوگا، اب قیامت آ سکتی ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آخر دعوانا